اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی لا یبلغہ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین ثم الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام ولا تکن عبد غیرک وقد جعلک اللہ حرا۔ معزز و مکرم پیروان مکتب ولایت و واجب الاحترام عاشقان مکتب شہادت، یہ جو مولا کائنات کا کلام آپ کی خدمت میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کے اندر امیر المؤمنین اپنے فرزند امام حسن کو یہ نصیحت فرما رہے ہیں، ان کو یہ فرما رہے ہیں کہ تم کسی اور کے غلام نہ بننا، کسی اور کے عبد نہ بننا، کسی اور کی قید میں نہ جانا، کسی اور کے زیر دست قرار نہ پانا، جبکہ خداوند متعال نے تمہیں آزاد و حر بنایا ہے۔ جس مکتب سے ہمارا تعلق ہے، مکتب حسینیت و مکتب علویت، یہ وہ مکتب ہے جو انسان کو حریت و آزادی کا درس دیتا ہے، لہٰذا ایسا مکتب و ایسا مذہب کبھی بھی استعماریت کو قبول نہیں کر سکتا، کبھی بھی استعماریت کے ساتھ سازگار ہو نہیں سکتا ہے۔ لہٰذا اس سلسلہ مجالس کے لیے جو عنوان و موضوع انتخاب کیا ہے وہ یہ ہے، کربلا استعمار شکن تحریک و مکتب حسین، مکتب امام حسین استعمار شکن مکتب۔ اس کے اندر بعض مطالب و بعض عناوین آپ کی خدمت میں عرض کیے، اور یہ جو کچھ مختصر عرض کیا، یہ جو کچھ مختصر آئندہ عرض ہوگا، اس سے کئی زیادہ گفتگو کرنے کی ضرورت ہے، یعنی استعماریت کے بارے میں، استعماریت کو سمجھنے کے لیے، استعماریت کو شناخت کرنے کے لیے، فہم کرنے کے لیے فقط اس مقدار میں گفتگو کافی نہیں ہے۔ اس کے اوپر جس طرح باقاعدہ بعض کورسز بنائے جاتے ہیں، بعض درس و تدریس کا سلسلہ ہوتا ہے، بعض باقاعدہ اکیڈمک سبجیکٹس ہوتے ہیں، اسی طرح اس کی شناخت کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دین مبین اسلام اور قرآن مجید نے انسان کو ایک چیز پر تاکید کے ساتھ زور دیا ہے، اور خود قرآن مجید میں بے تحاشا آیات نے اس کو ذکر کیا ہے، اور وہ ہے دشمن شناسی، اپنے دشمن کی شناخت حاصل کرنا، اپنے دشمن کو سمجھنا، اس کی پہچان۔ متعدد آیات کے اندر خداوند متعال نے انسان کو دشمن کی پہچان کروائی ہے، کبھی شیطان کو عدو مبین کہہ کے پہچانوایا ہے، کبھی کسی اور طرح سے پہچانوایا ہے، کبھی کسی اور انداز میں اس کی شناخت کروائی ہے، اور اس کے بعد نہ فقط شناخت کے اوپر اکتفا کیا ہے، بلکہ خداوند متعال نے شناخت کروانے کے بعد یہ بھی انسان کو اور مذہب اسلام کے ماننے والوں کو حکم دیا ہے، وَأَعِدُّوا لَكُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ تم جس حد تک ہو سکتا ہے
جس حد تک توانائی رکھتے ہو قدرت حاصل کرو، قوت حاصل کرو، طاقتور بن جاؤ۔ یرہبون بہ عدو اللہ و عدوکم، کہ ایسی طاقت، ایسی قوت جس کے ذریعے سے خدا کا دشمن اور اپنا دشمن جو تمہارا دشمن ہے اس پہ لرزہ طاری ہو جائے، اس کے اوپر خوف طاری ہو جائے، وہ تمہارے مقابلے میں لرزہ بر اندام ہو جائے، اتنی طاقت و قدرت حاصل کرو۔ لہٰذا دشمن شناسی یہ دین اسلام کے بنیادی عناوین و موضوعات میں سے ہے۔ یہیں پر چھٹے تاجدار امامت و ولایت امام جعفر صادق علیہ السلام کا کلام نورانی ہے۔ امام فرماتے ہیں وجدت علم الناس کلہ فی اربعین، امام فرماتے ہیں کہ میں نے تمام کا تمام علم 4 چیزوں میں پایا ہے۔ یعنی یہ جو 4 چیزیں امام ذکر فرما رہے ہیں یہ کہتے ہیں تمام علم ہے، اور باقی جو اس سے ہٹ کر ہے، جو اس سے باہر ہے، گویا علم کے دائرے سے خارج ہے، اس کو امام علم نہیں سمجھتے ہیں۔ اگرچہ معلومات ہو جائیں، انفارمیشن ہو جائے، کچھ اور ہو، لیکن علم نہیں شمار کرتے ہیں۔ پہلی چیز امام فرماتے ہیں ان تعرف ربک، یعنی پہلی معرفت و پہلا علم تمہیں اپنے پروردگار کے بارے میں ہو، تم اپنے پروردگار، اپنے خالق، اس کے بارے میں معرفت رکھتے ہو، اس کو پہچانتے ہو، اس کو جانتے ہو، سمجھتے ہو، اس کی شناخت رکھتے ہو۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں والثانی ان تعرف ما صنع بک، تمہیں یہ معلوم ہو کہ خداوند متعال نے تمہیں کیسے بنایا ہے، تم انسان کو کیا بنایا ہے۔ یعنی خدا کی معرفت کے بعد تم انسان کو اپنی پہچان و اپنی معرفت ہو جائے، انسان شناسی حاصل ہو جائے، یہ دوسری معرفت ہے۔ تمہیں کیا بنایا، تمہاری کیا ضروریات ہیں، تمہاری کیا خواہشات ہیں، تمہاری کیا چیزیں ہیں جن کے تم محتاج ہو، اور کیا نعمتیں ہیں جو خدا نے تمہیں عطا کی ہیں، ان کو پہچاننا۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں والثالث ان تعرف ما اراد بک، تمہیں یہ پتہ چل جائے کہ وہ خدا جس نے تمہیں بنایا ہے تم سے چاہتا کیا ہے، اس خدا کی تمہارے بارے میں کیا مرضی ہے، وہ خدا تمہارے بارے میں کس چیز کا ارادہ رکھتا ہے، وہ خدا تم سے چاہتا کیا ہے، اس کی چاہت، اس کی مرضی کو پورا کرنا، اس کی مرضی کے مطابق چلنا۔ اور دین اسلام یہ کل کا کل خدا کی مرضی پہ چلنے کا نام ہے۔ تمام کا تمام دین یہ خدا کا ارادہ و خدا کی مرضی ہے۔ واجبات یعنی وہ امور کہ جو خدا چاہتا ہے کہ ہم انجام دیں، محرمات وہ امور جو خدا چاہتا ہے انجام نہ دیں، اس کو چھوڑ دیا جائے۔ بس تیسری چیز جو امام فرماتے ہیں جاننا ضروری ہے وہ اپنے پروردگار کا ارادہ اور مرضی ہے۔ اور چوتھی چیز امام فرماتے ہیں والرابع ان تعرف ما یخرجک من دینک، اس کو جان لو، اس چیز کو پہچان لو، اس کی معرفت حاصل کرو جو تمہیں تمہارے دین سے خارج کر دیتا ہے، وہ چیز جو تمہیں تمہارے دین سے نکال دیتا ہے، جو تمہیں تمہارے دین سے دور کر دیتا ہے، وہ چیز جو تمہاری راہ کے اندر، تمہارے مقصد کے اندر رکاوٹ بن جاتی ہے، اس کی معرفت حاصل کرو۔ بس آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس فرمان کے اندر جب امام تمام علم کو بیان کر رہے ہیں، کیا کیا چیز علم کے دائرے میں آتی ہے، 4 چیزوں کو ذکر کیا، اس میں سے ایک عنوان و ایک چیز جس کو امام نے ذکر کیا دشمن شناسی ہے۔ دشمن یعنی ہر وہ چیز، ہر وہ انسان، ہر وہ شے جو انسان کو اس کے مقصد سے روک دے، اس کو دشمن کہتے ہیں۔ آپ گھر سے نکلے، کہیں جانا چاہتے ہیں، کسی طرف سفر کرنا چاہتے ہیں، راستہ طے کرتے ہیں، طے کرتے کرتے راستے میں کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، کہیں پر ناکہ بندی ہے، کہیں پہ روڈ بند کیا ہوا ہے، کہیں پہ راستہ منقطع ہے،
یہ راستے کا بند ہونا مقصد سے دور کرتا ہے، یہ آپ کا دشمن ہے۔ کوئی راستے میں آپ نے ارادہ کیا کہ میں مجلس میں جاؤں، فرش عزا پہ بیٹھوں، شرکت کروں، آپ کو کوئی دوست مل جاتا ہے جو ظاہر میں آپ کا دوست ہے، آپ کا رفیق ہے، آپ کا ساتھی ہے، لیکن آپ کو آپ کے مقصد سے دور کر رہا ہے، امام کی نگاہ میں دشمن ہے، یہ آپ کا ساتھی نہیں، آپ کا دشمن ہے۔ بس ہر وہ چیز جو انسان کو اس کے مقصد سے دور کر دے، اس کی راہ میں حائل ہو جائے، اس کے راستے کو روک دے، یہ دشمن ہے، اس کو دشمن کہتے ہیں۔ عموماً دشمن شناسی کی جب گفتگو کی جاتی ہے، ہم پرانے دشمنوں میں لگ جاتے ہیں، ماضی کے دشمن، گزشتہ دشمن جو مر گئے، جو مر کھپ گئے ہیں، عصر حاضر کے دشمن، زندہ دشمن، موجود دشمن، جن سے ہم نبرد آزما ہے، جو ہمارے خلاف سازشیں کرتے ہیں، جو ہمارے راستے منقطع کرتے ہیں، جو ہم پر اپنا تسلط جمانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ لہٰذا دشمن شناسی یعنی اپنے زمانے کے دشمن کو پہچانو، اپنے عصر کے دشمن کو، وہ دشمن جو تمہارا دشمن ہے، نہ تمہارے سے پہلی والی نسلوں کا دشمن، جو پہلے زمانے والوں کا دشمن۔ ان کی معرفت کافی نہیں، بلکہ اپنے دشمن کو سمجھو، اپنے دشمن کو پہچانو، اپنے دشمن کی معرفت حاصل کرو، اس کے مقابلے میں خود کو قوی بناؤ، مضبوط بناؤ، اس کا مقابلہ کر سکو، چونکہ مکتب حسین و مکتب علی انہی دو چیزوں کا نام ہے۔ باقی اور امور کے ساتھ ساتھ تمام تر نقاب کے پیچھے، تمام تر پردوں کے پیچھے چھپے ہوئے دشمن کو پہچاننا، اس دشمن کو للکارنا مکتب حیدری ہے۔ یہی مکتب حیدریت ہے، مکتب علویت ہے، وہ مکتب حسینیت ہے۔ اس عصر کے اندر جو ہمارا دشمن ہے، وہ دشمن استعمار ہے، اور باقی تمام چیزیں، تمام رکاوٹیں، تمام مظالم، تمام مشکلات استعمار کی وجہ سے ہیں۔ یعنی یہاں پر اگر دیکھنا چاہتے ہیں کہ اصلی دشمن کون ہے، اس کا ذیل میں فرعی دشمن کون ہے، پرائمری اینمی کون ہے، پرائمری دشمن کون ہے، بنیادی دشمن کون ہے، اساسی دشمن کون ہے، اور سیکنڈری و فرعی دشمن کون ہے، تو یہاں پر مکتب یہ کہتا ہے کہ تمہارا پرائمری دشمن، اساسی و بنیادی و اصلی دشمن استعمار ہے۔ باقی تمام چیزیں، تمام مشکلات اسی استعماریت کی وجہ سے ہیں، اسی استعماریت کے منحوس سائے کی وجہ سے ہیں۔ لہٰذا استعمار شناسی، استعمار کی پہچان، استعمار کو سمجھنا، استعمار کی تمام تر سطوح، اس کے تمام تر مراحل کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس کے اندر سب سے پہلا مطلب جو آپ کی خدمت میں عرض کیا، بس میں خلاصہ کروں اور اپنی منزل کی جانب آگے بڑھیں، وہ استعمار کا معنی ہے، اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا، اور وہ یہ ہے کہ استعمار یعنی وہ دشمن، وہ بھیڑیا کہ جو اپنے اوپر دوست کی لباس اوڑھ کے، دوست کا اپنے اوپر بھیڑ کی اندر سے بھیڑیا ہے، درندہ ہے، لیکن اوپر سے بکری کی کھال پہن کے ریوڑ کے اندر گھس جاتا ہے، اور اندر ہی اندر اس ملک کو، اس سرزمین کو، اس انسانوں کے مجموعے کو زخمی کر دیتا ہے، اس کے اوپر قبضہ کر لیتا ہے، براجمان ہو جاتا ہے۔ اس کو استعمار کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ دشمن باہر سے حملہ کرتا ہے، بھیڑیا سامنے ظاہر ہو کر آتا ہے، کھل کر سامنے آتا ہے، یہاں پر معلوم ہوتا ہے کہ کسی نے باہر سے حملہ کیا، کسی نے باہر سے آ کر ہماری جان کا، ہمارے مال کا قصد کیا۔ اس کی دشمنی آشکار ہے، اس کو سمجھنا مشکل نہیں ہے، لیکن ایک مرتبہ بھیڑیا و درندہ دوست کے لباس میں آتا ہے، اس کو استعمار کہتے ہیں۔ اور در حقیقت یہ چال خود ابلیس کی چال ہے،
خود شیطان مردود، شیطان رجیم کی یہی چال ہے۔ اگر شیطان مردود و شیطان رجیم کھل کر انسان کے مقابلے میں آئے، کھل کر اظہار کرے کہ میں شیطان ہوں، میں تمہیں بہکانا چاہتا ہوں، میں تمہیں راہ حق سے دور کرنا چاہتا ہوں، انسان کبھی اس کی بات نہیں مانے گا، کبھی اس کی بات سنے گا نہیں، اس کے راستے پر چلے گا نہیں۔ لیکن شیطان یہ کہتا ہے کہ میں تو تمہارا خیر خواہ بن کے آیا ہوں، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں۔ جب حضرت آدم ابو البشر کو جنت میں شیطان بہکانے آیا، اس نے یہ نہیں کہا کہ اے آدم میں تمہارا دشمن ہوں، تمہیں جنت سے نکالنا چاہتا ہوں، وہ شجرہ ممنوعہ جس کو خدا نے تمہارے پروردگار نے منع کیا ہے تمہیں کھلوانا چاہتا ہوں، اس کے نتیجے میں تم اور تمہاری زوجہ جنت سے نکل جاؤ گے۔ بلکہ شیطان کہتا ہے انی لکما من الناصحین، اے آدم میں تو نصیحت کرنے آیا ہوں، میں تمہارا خیر خواہ بن کے آیا ہوں۔ اور آپ نے نتیجہ دیکھا کہ آدم اسی خیر خواہی کے نتیجے میں جنت سے باہر نکل جاتے ہیں۔ یہ روش خود شیطانی روش ہے، ابلیسی روش ہے۔ یہ استعمار کا مختصر تعارف و معنی۔ اس کے بعد دوسرا مطلب جو آپ کی خدمت میں عرض ہوا وہ یہ تھا کہ استعمار و مکتب حسین میں کسی قسم کی یکسانیت، کسی قسم کا اشتراک، کسی قسم کا کوئی مشترک نقطہ جہاں پر یہ دونوں اکٹھے ہو سکیں، جہاں پر یہ دونوں مل بیٹھ سکیں نہیں پایا جاتا، بلکہ جیسا وضاحت کی کل آپ کی خدمت میں عرض کیا، ان دونوں میں جس طرح سے آگ اور پانی ہے، حرارت، گرمی اور سردی، ایک وقت میں دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے، نور اور ظلمت ہے، روشنی و تاریکی ہے، یہ دونوں ایک وقت میں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح سے اگر مکتب حسین موجود ہے، استعماریت برداشت نہیں کرتا، استعماریت کا وجود قبول نہیں کرتا، اور اگر زمین پر استعمار موجود ہے وہ مکتب حسین کو برداشت نہیں کر سکتا، اس کو مٹانے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں استعمار کے بعض اور دشمن، بعض اور مخالفین جن سے جنگ کرتا ہے، نبرد کرتا ہے، جن کے ساتھ اس کا جنگیں ہوتی ہیں، وہ اس کے ذاتی دشمن نہیں ہیں۔ ایسا نہیں کہ ان کی دشمنی اس طرح سے ہو، ان کی ذات اس طرح سے ہو کہ ایک دوسرے کے ذاتی دشمن ہو، بلکہ ان کی دشمنی کسی عارضی، کسی ٹیمپرری وجہ کی وجہ سے ہے، کسی ٹیمپرری فیکٹر، کسی عارضی عامل کی وجہ سے ان کی دشمنی ہے۔ اور اگر وہ عامل دور ہو جائے ان میں آپس میں کوئی دشمنی نہیں ہے۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد سے جب سرد جنگ جو سوویت یونین اور امریکہ کے درمیان شروع ہوئی، اس جنگ کی وجہ کیا تھی؟ یہ دونوں اس زمین پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، دونوں استعمار کرنا چاہتے ہیں، دونوں اس زمین پر، پوری زمین پر اپنی حاکمیت برقرار کرنا چاہتے ہیں۔ پھر آپس میں لڑ کیوں رہے ہیں؟ آپس میں جھگڑ کیوں رہے ہیں؟ آپس میں جنگیں کیوں لڑ رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں یہ کہتے ہیں کہ ہم زمین پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ دونوں کی ذات ایک ہی ہے، دونوں کی ہویت ایک ہی ہے، دونوں ایک ہی قماش کے ہیں۔ فرق اس کا ہے کہ اس محلے کے اوپر تمہاری بدماشی ہو یا میری بدماشی ہو، صرف اس چیز کا فرق ہے۔ اور اسی کو دور کرنے کے لیے کہ آپس میں نہ لڑیں، یونائٹڈ نیشنز بنا لیا۔ یونائٹڈ نیشنز UNO در حقیقت ان ممالک کا نام ہے، وہ ممالک جو استعمار گر ہیں، وہ ممالک جو بھیڑیا صفت ہے، جو دنیا پہ قبضہ کرنے کے حامی ہیں، دنیا پہ قبضہ کرنے کے خواہش مند ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نہ لڑیں، مل کر مفاہمت کے ساتھ، مل کر سمجھوتے کے ساتھ، ملی بھگت کے ساتھ اس زمین پہ قبضہ کریں، لوٹ مار کریں۔ یونائٹڈ نیشنز بنا لیا۔ UNO کی ہویت یہی ہے، UNO کے قوانین یہی ہیں کہ آؤ مل کے
دنیا پہ قبضہ کرتے ہیں، شرق پہ تمہارا قبضہ ہو، فلاں ملک پہ تمہارا قبضہ ہو، یہاں پہ تمہارا قبضہ ہو، فلاں جگہ پہ ہماری اجارہ داری ہو۔ یہ UN کی حفیظ ہے، آپس میں مل کر قبضہ کرتے ہیں، ان میں آپس میں ذاتی اختلاف نہیں، لیکن مکتب حسین اس طرح سے نہیں ہے۔ تیسرا اہم عنوان و موضوع جس کو سمجھنا ضروری ہے ہمارے لیے، اور وہ یہ ہے کہ آج دنیا و یہ سرزمین جو استعماریت کے پنجے کے اندر جکڑی ہوئی ہے، جیسے آکٹوپس ہوتا ہے، آکٹوپس آپ نے دیکھا ہوگا جس کے 8 کے قریب بازو ہوتے ہیں، جب کسی شکار کو جکڑنا چاہتا ہے سارے پنجوں سے، سارے بازوؤں سے جکڑ لیتا ہے، اس شکار کا بچنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے یہ استعماریت کا آکٹوپس، یہ استعماریت کا جال جو پوری طرح سے زمین کو جکڑے ہوئے ہیں، ممالک کے اوپر اس نے اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں، کس طرح سے آج اس موجودہ صورتحال تک پہنچا ہے، اس کے کون کون سے ادوار ہیں، اس کے حربے کیا ہیں، یہ کن حربوں سے دوسروں کو اپنا غلام بنا لیتا ہے، یہ کس حربوں سے دوسروں کو اپنے سامنے مجبور اور لاچار بناتا ہے، گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اس کے لیے کل ہی شروع کیا ایک موضوع، استعماریت کے مراحل، استعماریت کو سمجھنے کے مراحل، کون کون سی سٹیجز ہیں، کون کون سی فیزز ہیں جس کو طے کیا۔ سب سے پہلا مرحلہ جہاں سے استعماریت شروع ہوئی وہ آپ کی خدمت میں عرض کیا 15ویں صدی میلادی، یہی جو میلادی سال ہے اس کی 15ویں صدی سے استعماریت کا باضابطہ آغاز ہوا۔ مورخین نے اس صدی کو استعماریت کے آغاز کا سال قرار دیا ہے، وہ صدی قرار دیا ہے۔ اس سے پہلے کیا تھا؟ اس سے پہلے زمین آزاد تھی، اس سے پہلے زمین کے اوپر جو تمدن، جو سویلائزیشن، جو مسلمانوں کے عروج کا سورج و آفتاب چمک رہا تھا، مسلمان خوشحالی کی زندگی بسر کر رہے تھے، مسلمان ممالک آباد تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ مسلمان حکمرانوں میں کوئی مشکلات نہیں تھیں، وہ سب کے سب اعلیٰ کردار کے مالک تھے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بہت سارے مسائل بھی تھے، بہت ساری مشکلات بھی تھے، بہت سارے گمراہ بھی تھے، لیکن مجموعی طور پہ جب اس عصر کو ہم پڑھتے ہیں، جب اس عصر کا مطالعہ کرتے ہیں، ایک خوشحال و خوشگوار عصر ہے مسلمانوں کے لیے۔ مسلمانوں کی ترقی اپنے ایک عروج پر ہے، مختلف علوم کے اندر مسلمان داخل ہوئے، مسلمان ترقی کر رہے ہیں، علم فلسفہ مسلمانوں میں عروج پہ ہے۔ بڑے بڑے نامور فیلسوف جن کے نام آپ نے سنے ہوں گے، جیسے جناب فارابی، جناب ابن سینا، جناب شیخ شہاب الدین سہروردی، اور اس کے علاوہ بڑے بڑے نام اسی عصر کے اندر پیدا ہوئے۔ دیگر علوم، علم طب، ابو علی سینا کا ایک اور شاہکار علم طب ہے، علم فزکس، علم ریاضیات، میتھمیٹکس، مسلمان اس کے ماہر ہیں، بڑے انہوں نے کارنامے انجام دیے، بڑی لیبارٹریز، تجربہ گاہ اس زمانے میں خلق کی بنائیں۔ اس کے علاوہ دیگر یہ علوم سائنسی علوم، آپ سماجیات و اجتماعی علوم کی طرف جائیں، مسلمانوں نے علوم اجتماعیات، سوشل سائنسز میں شاہکار انجام دیے ہیں۔ اس سے ہٹ کر اس کے علاوہ جغرافیائی امور، زمین کا جغرافیہ یہ مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا۔ اس زمین کا راستے کون سے ہیں، تجارت کے راستے کون سے ہیں، آبی گزرگاہ کون سی ہیں، سمندری راستے کون سے ہیں۔ اگر آج ایشیا سے ہم نے کسی اور سرزمین پہ پہنچنا ہے، یورپ جانا ہے، کس راستے سے جانا ہے، اس کے راستے مسلمانوں کو معلوم تھے۔ اور مورخین نے یہاں پر یہ نقطہ ذکر کیا کہ اسلام پھیلنے کی ایک بڑی وجہ مسلمانی تجار تھے، مسلمانی تاجر تھے،
جو ان مشرقی ممالک سے، ان اسلامی ممالک سے سامان لے کر مختلف اور سرزمینوں پہ جاتے تھے، اور ان کے ساتھ ساتھ اسلام بھی پھیلتا تھا، اسلام بھی جاتا تھا، یہ سب مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا۔ لیکن یہ مسلمانوں کا سورج جب اپنے عروج پہ تھا، اسی وقت مغرب کی کیا صورتحال تھی، ویسٹ یورپ کس حالت میں تھا؟ خود کہتے ہیں کہ ہم عصر تاریکی میں تھے، عصر جاہلیت میں تھے، عصر توحش، وحشی گری، عصر بربریت، اس زمانے کو گزار رہے تھے۔ آج جن کو ہم اپنا امام و پیشوا سمجھتے ہیں اور اپنے ممالک کو ان کی ترقی تک لے کر جانا چاہتے ہیں، ایک زمانے میں وہ زمانہ جاہلیت میں تھے، ہم ماڈرن ایجز میں تھے، ہم عصر جدید میں تھے۔ 15ویں صدی سے آہستہ آہستہ جب یورپ اس ظلمت سے نکلنے کا اس کو خیال آ رہا ہے، اس کے اندر مفکرین پیدا ہو رہے، افراد پیدا ہو رہے، اس سے نکالنا چاہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ کچھ ترقی ان کے یہاں بھی پہنچ رہی ہے، کچھ سائنسی علوم ٹیکنالوجی وہاں تک بھی جا رہی ہے۔ اس میں سب سے پہلا ملک جو استعماریت کی طرف جاتا ہے پرتگال ہے۔ یہاں پہ مفصل تاریخ میں صرف ادوار بیان کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا جو استعماری دور ہے وہ یہ ہے کہ خود یورپی ممالک کے باشندے، استعمارگر خود اپنی سرزمین سے نکلتے ہیں، دریائی راستوں سے گزرتے ہوئے، سمندری راستوں سے گزرتے ہوئے مختلف سرزمینوں کی شناخت کر رہے ہیں، پہچان رہے ہیں۔ یہ جو جتنے سفر نامے ملتے ہیں، جتنے سیاح ملتے ہیں، جن کے ذکر سنتے ہیں، فلاں کولمبس نے اس سرزمین کو کشف کیا، فلاں نے اس سرزمین کا اکتشاف کیا، اس سرزمین کو ڈھونڈا، یہ تازہ یورپ ابھی اپنا جغرافیہ بنا رہا تھا، اپنا نقشے بنا رہے تھے، علم جغرافیہ تازہ کشف کر رہے تھے، جب مسلمانوں کے ہاتھ میں پوری دنیا کا نقشہ موجود تھا۔ اور یہی نقطہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس وقت جب یہ یورپی ممالک نکل کے ایشیا کا راستہ ڈھونڈ رہے تھے، اگر آپ یورپ کا نقشہ دیکھیں تو یورپ ایشیا سے بہت فاصلے کے اوپر ہے، تقریباً پورا افریقہ گھوم کر ان کو ایشیا آنا پڑتا ہے۔ یہ کسی شارٹ کٹ راستے کی تلاش میں تھے، ایسے راستے کی تلاش میں تھے کہ ہم آسانی کے ساتھ اپنی مصنوعات جو ہے وہ دوسرے ممالک تک پہنچا سکے، اور اس سے بڑھ کر، اس سے بالاتر دوسرے ممالک کی، مشرقی ممالک کی ترقی اپنے پاس لے جائیں۔ اس وقت کی جو داستانیں، اس وقت کے ناولز، اس وقت کی کہانیوں میں جو نقشہ مشرقی ممالک کا کھینچا گیا، وہ آج وہی نقشہ ہے جو ہالی ووڈ یورپ اور امریکہ کا بناتا ہے۔ آج جب ہالی ووڈ کی ہم موویز دیکھتے ہیں، اسپائڈر مین، وہاں پہ خوشحالی، وہاں پہ آبادانی، وہاں پر عیاشی، وہاں پر مختلف سہولیات، وہاں پہ ہر قسم کی آسائش، ہر قسم کی رفاہ نظر آتی ہے، ترقی نظر آتی ہے، بے عینی ہی اسی طرح کا نقشہ اس زمانے کی داستانیں مشرقی ممالک کا بتاتی ہیں، اور یورپ کے اندر یہ داستانیں باقاعدہ مشہور تھیں۔ ہند کی طرف آنا چاہتے تھے تاکہ مختلف مصنوعات حاصل کریں، چین کی طرف جانا چاہتے تھے تاکہ اب ریشم، مختلف اور قسم کے کپڑے اور وہ مصنوعات جن سے کپڑے بنتے ہیں اس کو حاصل کریں، اور دیگر علوم و سائنسز کی تلاش میں یہ آئے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے استعمار کا، جس کو مورخین نے جو نام دیا ہے استعمار قدیم۔ استعمار قدیم اس وجہ سے کہتے ہیں چونکہ یہاں پر استعمارگر، انویڈر جو تہاجم کر رہا ہے، تجاوز کر رہا ہے، وہ براہ راست خود آتا ہے دوسرے ملک کے اندر، آ کر آہستہ آہستہ داخل ہوتا ہے، اس پہ قبضہ جماتا ہے، اس کے اوپر اس کے منابع، اس کے تمام تر معدنی ذخائر و قدرتی ذخائر کے اوپر قبضہ کرتا ہے۔ جیسے ہندوستان کے اندر یہ کام انجام دیا، ہندوستان میں یہ کام انجام پایا۔ ایک بزرگ عالم الدین، ہمارے استاد کے بھی استاد
حضرت آیت اللہ محمد رضا بہاؤالدینی تقریباً لگ بھگ 30 سال قبل ان کی وفات ہوئی۔ ایک بہت برجستہ عالم الدین، ایک بہت برجستہ عارف بھی تھے، علم عرفان و علم اخلاق کے اوپر مسلط تھے۔ جیسے آج ہم جاتے ہیں یورپ کے اندر، ہمیں مختلف اچھائیاں نظر آتی ہیں، وہاں کے لوگ نظم و ضبط کے پابند ہیں، وہاں پہ اگر کسی کا $1 گر گیا، 1 پاؤنڈ گر گیا، 1 یورو گرا ہوا نظر آتا ہے، کوئی اٹھاتا نہیں، کوئی چوری نہیں کرتا۔ اسی طرح ان کے پاس بھی ایک شخص آتا ہے اور آ کر اس نے بھی ظاہراً یورپ کا سفر کیا ہوگا، کسی ملک میں گیا، ان کی انہی خصوصیات سے بڑا متاثر ہو کر ان آیت اللہ کے پاس آیا اور آ کر گلا شکوہ بھی کرتا ہے ہم مسلمانوں کے بارے میں اور ان کی خوبیاں بیان کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ آپ دیکھیں ہم مسلمانوں کی کیا بدبختی ہے، ہم میں امانت داری نہیں ہے، ہم چوری چکاری کرتے ہیں، ہم لوٹ مار کرتے ہیں، لیکن وہ بڑے خوشحال ہیں، وہ بڑے ترقی یافتہ ہیں، وہ بڑے امانت دار ہیں، کوئی انسان دوسرے انسان کے مال کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ خب یہاں پر آپ دیکھیے ہم ہوتے بڑی جلدی متاثر ہو جاتے، چونکہ ہمیں استعمار کی شناخت نہیں ہے، استعمار کی پہچان نہیں ہے، لیکن یہ مکتب حسین میں پڑھنے والا شاگرد بڑا خوبصورت جواب دیتے ہیں۔ وہ آیت اللہ کہتے ہیں کہ وہ ممالک کے لوگ صحیح ہے کہ چوری نہیں کرتے، چوری چکاری نہیں کرتے، کسی دوسرے کا مال نہیں اٹھاتے، اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ چھوٹی موٹی چوریاں نہیں کرتے ہیں، وہ چھوٹی موٹی چیزیں نہیں چراتے، وہ چوری کرنے جاتے ہیں پورے ملک ہڑپ کر جاتے ہیں۔ وہ چھوٹی موٹی چوریاں نہیں کرتے، وہ €1 $100 $1000 نہیں چراتے، بلکہ جب چرانے جاتے ہیں، چوری کرنے جاتے ہیں، لوٹنے جاتے ہیں، پوری سرزمینیں لوٹ لیتے ہیں، پورے بر اعظم لوٹ لیتے ہیں، پوری انسانیت کو لوٹتے ہیں۔ یہ ان کی خصوصیت ہے، لہٰذا چھوٹی موٹی چوریوں پر وہ گزارا نہیں کرتے، ان کا گزارا بڑی لوٹ مار پہ ہوتا ہے۔ خوب یہ استعمار کا پہلا دور، اور جب یہاں پر کچھ عرصے کے بعد وہ ممالک جن کو استعمار کیا گیا تھا، جن کے اوپر ظلم و ستم ڈھایا گیا تھا، جن کے اوپر یہ گوری چمڑی والے آئے، آ کر اس کو اپنا غلام بنایا، ان کو اپنے تحت رکھا، ان ممالک کے باشندوں کو آہستہ آہستہ سمجھ میں آنے لگا یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے اگر ہمارے ملکوں میں ریل کی پٹری بچھائی، وہ ہماری محبت میں نہیں بچھائی ہے، وہ اس لیے بچھائی ہے تاکہ چوری کا مال تیزی کے ساتھ یہ اپنے ممالک بھیج سکیں۔ اگر انہوں نے پل بنائے ہیں، اگر انہوں نے دوسرے راستے آباد کیے ہیں، پکے راستے بنائے ہیں، اس لیے بنائے تاکہ چوری کا مال تیزی سے لے کر جا سکیں، آسانی کے ساتھ چوری کر سکیں۔ در حقیقت اگر آپ کا گھر ہے اور آپ گھر کے باہر اچھی خاصی آپ نے موٹی 4 دیواری بنائی ہوئی ہے، اور اس 4 دیواری سے اندر آنے اور جانے کا ایک گیٹ ہے، مرکزی دروازہ۔ اب کوئی انسان آئے کہے کہ ایک دروازے کا کیا فائدہ، آپ کو جب بھی گھر سے نکلنا ہے اس ایک دروازے سے نکلتے ہیں، پورا گھر گھوم کے دوسری طرف جاتے ہیں، میں آپ کے گھر کے چاروں طرف سیڑھیاں لگا دیتا ہوں، مفت میں آپ کے گھر میں سیڑھی لگا دیتا ہوں۔ اس نے یہ سیڑھی، یہ راستہ آپ کے لیے نہیں، اپنی لوٹ مار کے لیے بنایا ہے۔ یہ استعمار کی طبیعت ہے، استعمار کی نیچر یہ ہے، لہٰذا آپ قطعاً متاثر نہ ہو اس چیز سے کہ انہوں نے یہ ترقی کی، یہ بنایا، نا، انہوں نے آپ کے لیے نہیں، اپنی آسانی کے لیے بنایا تھا۔ ان کے خلاف جب لوگوں میں شعور آنا شروع ہوا، اور بالخصوص استعمار کے خلاف جو تحریکوں کا آغاز ہوا، اس تحریک کے بانی و سرسلسلہ سید جمال الدین اخوانی تھے۔ انہوں نے استعمار کو سمجھا، ملکوں میں گئے، اس کے خلاف علماء کو بیدار کیا،
یہاں سے تحریکوں کا آغاز ہوا، آزادی طلب تحریکیں، تحریک آزادی ہندوستان میں 1857 میں تحریک آزادی انگریزوں کے خلاف، اسی طرح مختلف ممالک میں تحریک آزادی چلی، بعض ناکام ہوئی، بعض کامیاب ہوئیں۔ یہیں سے استعماروں کو لگا کہ ہم نے اگر اپنے کام کو، اپنی لوٹ مار کو آگے جاری رکھنا ہے، ہمیں ایک اور نقاب کی ضرورت ہے، ہمیں بھیس بدل کر آنا پڑے گا، ہم اب اس طریقے سے گزارا نہیں کر سکتے۔ وہ استعمارگر جو پہلے خود آتے تھے، راستے تلاش کرتے تھے، اور یہ بھی بڑا دلچسپ واقعہ ہے، ان کو زمین کا جغرافیہ کا پتہ کیسے چلا؟ چونکہ اس وقت جب تازہ انہوں نے کشتی رانی کے ذریعے مختلف جگہوں پہ جانا شروع کیا اور ہند کا راستہ، ہندوستان کا راستہ تلاش کر رہے تھے تاکہ مسالہ جات اس تک رسائی ہو سکے، جسے ہم مرچیں کہتے ہیں، مسالے کہتے ہیں، اس کا سب سے بڑا ذخیرہ ہندوستان میں تھا۔ اس کے لیے یہ راستہ تلاش کر رہے تھے۔ وہاں اس زمانے میں مسلمانوں کے پاس یہ آبی گزرگاہیں اس کے راستے تھے۔ یہیں پہ میں ایک نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آج دنیا میں ہتھیاروں سے زیادہ جو چیز اہمیت رکھتی ہے وہ راستے ہیں۔ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ یہیں سے لگا لیں، فقط 40 دن تنگہ ہرمز بند کیا گیا، فقط 40 دن کے لیے تنگہ ہرمز کے اوپر پابندی لگا دی، پورے یورپ امریکہ کی چیخیں نکل گئیں۔ اور یہیں پر بہت سارے مستقبل کے اوپر نگاہ رکھنے والے جو تجزیہ نگار ہیں، انہوں نے یہی کہا ہے کہ آئندہ و مستقبل کے اندر مکتب حسین کی حاکمیت ہوگی، مکتب حسین کی حکومت ہوگی۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ دنیا میں انہی 7 آبی گزرگاہوں میں سے جو اساسی ہیں، جو دنیا کی شہرگ حیات ہیں، جو دنیا کی تمام تر تجارت، تمام تر ضروری سامان ان کے ذریعے سے آتا جاتا ہے، ان میں سے 2 پیروان اہل بیت کے ہاتھ میں ہیں، ایک یہی تنگہ ہرمز اور ایک باب المندب۔ یہ 2 اہل بیت کے ہاتھ میں ہیں، اہل بیت کے ماننے والوں کے ہاتھ میں ہیں۔ اور در حقیقت جن اہل بیت کے اوپر شاید دشمن کو یہ اندازہ بھی نہ ہو، جن کے اوپر کبھی پانی بند کیا ہوگا، جن کو کبھی پانی سے محروم کیا ہوگا، پانی پر ان کی حکمرانی ہو جائے گی، پانی پہ ان کا راج چلے گا، پانی پہ ان کی سلطنت ہوگی، دشمن نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح یہاں پر مورخ تاریخ نے لکھا کہ جب یہ پرتگال والے راستہ تلاش کر رہے تھے ہندوستان کا، ان کو راستہ مل نہیں رہا تھا، انہوں نے ایک حربہ اختیار کیا، اور وہ یہ تھا کہ مختلف جو مسلمان تجار، ان کی جو کشتیاں آتی تھیں، ان کے ساتھ روابطات بڑھائے، ان کے ساتھ تعلقات کو بڑھایا، اور آہستہ آہستہ ان سے دوستی کر لی، آہستہ آہستہ ان کے نزدیک ہوتے چلے گئے۔ جب نزدیک ہوئے اس وقت آہستہ آہستہ اپنے فاسد اخلاق ان میں پھیلانا شروع کیے۔ ان کے اندر 2 چیزیں جس کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے، ایک شراب اور ایک عورت، اس کو ان کے اندر رائج کرنا شروع کیا۔ ایک شراب عقل کو زائل کر دینے والی چیز، اور ایک فحشا، اور اس کے ذریعے سے انہوں نے بہت سارے راز مسلمانوں سے چرائے تھے، مسلمانوں سے حاصل کیے تھے۔ اور یہیں پر ہمیں مذہب اسلام کی جامعیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ مذہب اسلام کے احکام، دینی قوانین، دینی قواعد، دینی احکامات، یہ فقط انسان کی آخرت نہیں، دنیا کی نجات کے لیے ہیں، دنیاوی تحفظ کے لیے ہیں۔ ولایت کے بارے میں حدیث کیا ہے؟ ولایت علی ابن ابی طالب حصنی، ولایت علی قلعہ ہے، یہ حفاظت کرتا ہے، یہ حفاظتی نظام کا نام ہے۔
دین کا حفاظتی نظام ولایت علی ہے۔ بہت سے لوگ، بہت سے جوان نوجوان سوال کرتے ہیں دین نے کیوں اس چیز سے منع کیا ہے، دین نے کیوں فلاں چیز سے منع کیا ہے، دین نے کیوں، ہمارا دل چاہتا ہے ہم یہ کام کریں، ہمارا دل چاہتا ہے یہ چیز دیکھیں، ہمارا دل چاہتا ہے ہم جو مرضی آئے کریں، بالآخر کیوں دین ہاتھ دھو کے ہمارے پیچھے پڑ گیا ہے، یہ نہ کرو، یہ نہ دیکھو، یہ نہ کھاؤ، یہ کام انجام نہ دو۔ عزیزان محترم، دین پابندی کا نہیں، حفاظت کا نام ہے۔ دینی احکام آپ کے پاؤں باندھتے نہیں ہیں، بھیڑیوں کے مقابلے میں آپ کی حفاظت کرتے ہیں، آپ کی حفاظت انجام دیتے ہیں۔ کیوں مخدرات کے لیے چادر کو واجب قرار دیا، چادر کو فرض کیا؟ چادر آیا خاتون کے لیے پابندی، اس کو محدود کرنے کا نام ہے؟ یہاں پر مفکر اسلام شہید مطہری کہتے ہیں کہ چادر حجاب نہیں، اسارت نہیں، حفاظت کا نام ہے۔ خاتون کی حفاظت کا نام چادر ہے، پردہ ہے۔ لہٰذا دینی جتنے بھی احکام ہیں، چاہے آپ کو ان کی وجہ، ان کا فلسفہ، ان کے پیچھے جو بھی وجہ ہے معلوم ہو یا نہ ہو، اس سب کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت موجود ہے، اس سب کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت موجود ہے۔ اور یہی اسی دروازے سے دشمن استفادہ کرتا ہے، فائدہ اٹھاتا ہے، ہمیں ایک لمحہ کے لیے غافل کر کے، غفلت سے انسان سے بعض کام انجام دے کر اسی دروازے سے داخل ہو جاتا ہے، اسی دروازے سے ہمارے اوپر قبضہ کر لیتا ہے۔ اور یہیں پر میں اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے جوان بھائیوں کے لیے عرض کروں، ہر ایک گناہ، ہر ایک معصیت، ہر ایک خدا کی مخالفت، اس کا فقط آخرت میں نہیں نتیجہ دیکھیں گے، بلکہ اگر کبھی آپ کو حسین کی آواز سنائی ہی نہ دے، آپ کو کبھی حق کے راستے کو سمجھنے کے باوجود اس پہ چلنے کی جرأت نہ ہو رہی ہو، اس پہ چلنے کا حوصلہ نہ ہو رہا ہو، سمجھ جائیں اسی گناہ نے آپ کے پاؤں باندھ لیے ہیں۔ وہی گناہ کسی شکل کے اندر، کسی نہ کسی چیز کی شکل میں، کسی نہ کسی اثر کے نتیجے میں وہ گناہ آپ کے پاؤں حق پر چلنے نہیں دے گا، آپ کے پاؤں باندھ لے گا، زنجیر بن جائے گا، پاؤں کی زنجیر بن جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں اسی گناہ کے راستے سے آج مسلمانوں کی جو حالت ہے، پستی کی جو وجہ ہے، اس کے دو پہلو ہیں، ایک ان کا استعمار کرنا ہے اور دوسرا ہمارا دینی احکام چھوڑنا ہے، دینی احکام کو پشت پہ ڈالنا ہے، دینی احکام سے روگردانی کرنا ہے، دینی احکام کو نظر انداز کرنا، ہلکا کرنا۔ اس وجہ سے آج مسلمانوں کی یہ حالت بنی ہوئی ہے۔ سیاسی و اجتماعی طور پہ ہماری کوئی اہمیت نہیں، ہمارا کوئی مقام و منصب نہیں، اس کی وجہ دین اسلام سے روگردانی ہے۔ بس یہ آپ نے مشاہدہ کیا کہ استعمار گر اسی راستے سے وارد ہوئے۔ دوسرا جو سٹیج، دوسری جو فیز، دوسری نقاب جو انہوں نے اپنے اس مکروہ چہرے کے اوپر چڑھائی، جب ان کو محسوس ہوا، یہ لگنے لگا کہ اب ہمارے خلاف نفرتیں بڑھ رہی ہیں، لوگ ہمیں اچھی نگاہوں سے نہیں دیکھتے، تو یہاں پر استعمار جدید نے جنم لیا۔ استعمار جدید یعنی وہی استعمار قدیم، ایک نئی نقاب، ایک نئی پردے کے ساتھ، ایک نئی پوشاک کے ساتھ، ایک نئی دوشیزہ کے لباس میں سامنے آیا، اپنے آپ کو بہت مرتب، بہت خوبصورت بنا کر پیش کیا، اور وہ یہ تھا کہ ہم اب ان استعماری ممالک جن کے اوپر ہم نے استعمار کیا، جن پہ قبضہ کیا، یہاں سے نکلنا چاہتے ہیں، یہاں سے باہر جانا چاہتے ہیں۔ خوب اب جب ان کی حاکمیت و قبضہ ختم ہوگا، کسی کو ان کی جگہ پر آنا پڑے گا، کوئی
اس سرزمین کی حکومت و حاکمیت سنبھالے گا، یہاں پر اب کون آگے آئے، کون سامنے بڑھ کر اس مقام و منصب پہ بیٹھے، اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ پلاننگ کی، اور وہ یہ تھا کہ اپنے ہی بنائے ہوئے چیلوں میں سے اسی سرزمین کے باشندوں کو چنا، اسی سرزمین کے بعض خاندانوں کو جو خاندان ان استعماروں کی چاکری، ان استعماروں کی نوکری، ان استعماروں کی چاپلوسی میں سب سے بڑھ چڑھ کے تھے، انہی کو چنا، چن کے تخت و تاج پہ بٹھا دیا، اور خود باعزت طور پر اس سرزمین سے نکل گئے، اور اس سرزمین کو انہوں نے ایک آزاد سرزمین قرار دے دیا، اور وہ سرزمین کے باشندے ہر سال فلاں ایک خاص تاریخ کو اپنا یوم آزادی مناتے بھی ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم استعماریت سے آزاد ہو گئے، ہمارے اوپر استعماریت کا خاتمہ ہو گیا، لیکن اس چیز سے غافل تھے کہ استعماریت کا خاتمہ نہیں ہوا، استعماریت کی بھیس بدل گئی ہے، استعماریت کا لبادہ بدل گیا ہے۔ اس کی ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں، صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد پر۔ یہاں پر ایک کتاب کا حوالہ بھی دیتا جاؤں جو صاحبان مطالعہ ہیں، افسوس کے ساتھ اردو زبان کے اندر بہت کم آثار، بہت کم ایسی کتابیں شاید میری نگاہ سے نہ گزری ہوں جو اس موضوع کو بیان کرتی ہیں۔ انگلش کے اندر ایک کتاب دا اسٹوری آف سویلائزیشنز، تاریخ تمدن، داستان تہذیب، داستان تمدن، اس کے لکھنے والے کا نام کارل بیکر، ایک انگریز جس نے اس کتاب کو لکھا، اور اس کے اندر تمدن و تہذیب کی تاریخ بیان کی، اور یہیں سے آپ اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ تاریخ تمدن غرب، جس کو آج ہم ویسٹرن سویلائزیشن کہتے ہیں، تہذیب غربی کہتے ہیں، مغربی تہذیب کہتے ہیں، مغربی تمدن کہتے ہیں، یہ جو موجودہ مغربی تمدن اور تاریخ استعمار یہ بالکل برابر ہیں، بالکل مساوی ہیں۔ ان کی کتابوں کے اندر مغربی تہذیب کا آغاز اسی تاریخ استعمار سے ہوتا ہے، 15ویں صدی سے ہوتا ہے، لہٰذا اگر آپ مغربی تہذیب سنیں، ویسٹرن سویلائزیشن کا کلمہ سنیں، اس سے آپ کے ذہن میں کوئی بہت مہذب چیز نہیں آنی چاہیے، بلکہ یہی استعماری نظام آنا چاہیے۔ اس کتاب کے اندر جو دوسرا مرحلہ میں ایک مثال عرض کر رہا تھا، اور وہ مثال یہ ہے، پرانے جو قبائلی نظام ہوتے تھے، ایک مرتبہ قبیلے کے اندر ایک جو قبیلہ کا نظام ہے، باہر سے آنے والے جو تہاجم کرنے والے ہیں وہ آتے تھے، اس قبیلے کے جو مؤثر جوان ہیں، مرد ہیں، ان کو مار دیا، باقی اس قبیلے سے لوٹ مار کر کے چلے گئے، اس قبیلے کے اوپر انہوں نے اپنی مرضی، اپنی مفاد اس کو ٹھونسا ہوا ہے۔ اسی کو اگر آپ ایک اور شکل میں لیں، حتیٰ تاریخ امام حسین جو نہضت کربلا چل رہی ہے اس کے اندر بھی یہی ملتا ہے کہ عبید اللہ نے کوفے کو کنٹرول کرنے کے لیے یہی دو کام انجام دیے۔ ایک کام یہ تھا کہ بعض قبیلوں کو دھمکی سے، خوف سے، تمہاری جان، تمہارا مال، تمہاری ناموس خطرے میں پڑ جائے گی اگر تم حسین کا ساتھ دو، یہ دھمکیاں لگائیں، اور وہ قبیلہ وہیں پر دھمکی سن کے بیٹھ گیا۔ لیکن بعض قبائل کے ساتھ اس نے ایک اور کام کیا، دیکھا کہ قبیلے کا جو سردار ہے، یہ قبیلے کا سردار شجاع انسان ہے، یہ قبیلے کا سردار تسلیم ہونے کو تیار نہیں ہے، تسلیم نہیں ہوتا، ہمارے سامنے جھکتا نہیں ہے۔ اس کے لیے آہستہ آہستہ ایسا کام کیا کہ اسی قبیلے کے اندر سے بعض اور افراد کو اپنے ساتھ ملانا شروع کیا، اسی قبیلے کے اندر کے افراد۔ ان میں سے ایک قبیلہ
جس نے جناب مسلم ابن عقیل کی بھرپور حمایت کی تھی، وہ قبیلہ مزہج تھا، جناب ہانی ابن عروہ کا قبیلہ، جو امام حسین کے ساتھیوں میں تھے اور جناب مسلم کے ساتھ شہید کر دیے گئے۔ دیکھا یہ قبیلہ مسلم کا ساتھ دیتا ہے، پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ آہستہ آہستہ اسی قبیلے کے اندر سے بعض اور شخصیات تیار کرنا شروع کی، تاکہ جیسے ہی ایک بہانے سے میں جناب ہانی کو ہٹاؤں اور اس کی جگہ پہ سردار کوئی اور بن جائے، اس کی جگہ پہ ایک اور شخص جو وہ انجام دیتا ہے جو عبید اللہ چاہتا ہے، جو وہ عمل کرتا ہے کہ جو دشمن کی مرضی ہے۔ یعنی در واقع یہاں پر اس قبیلے کو کنٹرول کرنے کے لیے، اس قبیلے پہ قبضہ کرنے کے لیے عبید اللہ کو بیرونی لشکر کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اسی قبیلے کا بعد والا سردار اپنے ہاتھوں سے اپنی مرضی سے وہی انجام دے گا جو عبید اللہ چاہے گا۔ لہٰذا اس قبیلے کا وہ اگلا جو سردار آتا ہے بعینہ ہی وہی کام انجام دیتا ہے جو عبید اللہ کی مرضی تھی۔ بعینہ ہی یہی کام استعمار کا فیز 2 ہے، استعمار کا دوسرا مرحلہ ہے۔ اس کے بجائے انگلستان سے گورے اٹھ کر ہندوستان میں آئیں، سفر کی مشکلات برداشت کریں، فوجی ساز و سامان یہاں سے وہاں لانے کے اخراجات ان کے اضافہ ہوں، انہوں نے سوچا اسی سرزمین پر بعض جاگیرداروں کو اٹھایا جائے جن کے رنگ گورا نہیں لیکن ان کے ذہن ہماری غلامی سے بھرے ہوئے ہیں، ان کے ذہن کے اندر ہماری انگریزوں کی غلامی چھائی ہوئی ہے۔ ان کو آہستہ آہستہ اوپر لے کر آئیں اور ان کو اس سرزمین پر حاکم کر دیں، اس سرزمین کا مالک بنا دیں، اس سرزمین پر حکومت و اقتدار دے دیں۔ اسی طرح ایران کے اندر محمد رضا خان جو ڈکٹیٹر تھا، جو پہلا بادشاہ تھا، دوسری عالمی جنگ سے پہلے یہ ایران کا ڈکٹیٹر، جس نے اس وقت کے ایران کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا، شمالی حصہ روس کے قبضے میں تھا، شمالی حصے کا سارا تیل، سارے معدنی ذخائر خود اٹھا کے روس کے حوالے کر دیے، اور دوسرا جو حصہ تھا جنوبی حصہ، اس پہ برطانیہ کا قبضہ تھا، انگلستان کا قبضہ تھا، اور باقاعدہ قانونی طور پہ کانٹریکٹ کے ذریعے، عہد و پیمان کے ذریعے یہ کام انجام پا رہا تھا۔ اسی طرح پہلی عالمی جنگ کے بعد سے 1924 پہلی عالمی جنگ ختم ہوئی، اس کے بعد سے یہ حجاز کی سرزمین آل سعود کے حوالے کر دی۔ آل سعود وہ خاندان جس نے یہ ثابت کیا کہ ہم انگریزوں کی غلامی میں، ہم استعماروں کی غلامی میں بڑھ چڑھ کے سب سے آگے ہیں اور ابھی تک آگے ہیں۔ لہٰذا یہ سرزمین حجاز، سرزمین مقدس، اس کا نام بھی تبدیل کر دیا، اس کا اصلی نام حجاز تھا، جس کو آج سعودیہ عرب کہتے ہیں۔ سعودیہ عرب نہیں، اس سرزمین کا اصلی نام حجاز ہے۔ اور اسی طرح دوسرے اور بہت سارے ممالک، دوسرے بہت ساری سرزمینیں، ان کے ساتھ یہ کام ہوا۔ اب یہاں پر وہی استعماریت ایک قانونی شکل میں آ گئی، اب بری نہیں لگتی۔ اب اس ملک کے باشندے استعمار سے نفرت نہیں کرتے، کیوں؟ کیونکہ یہاں پر استعماریت نہیں، بلکہ یہاں پر اسی سرزمین کے بادشاہ ہیں، اسی سرزمین کے پروردہ، اسی سرزمین کے پلے ہوئے لوگ حکومت کر رہے ہیں۔ لیکن ان کے ذہن میں، ان کے مغز میں جو کھوپڑی ہے وہ استعماری غلامی کی کھوپڑی ہے۔ اب اسی کے ساتھ ایک اور حربہ جو استعمار قدیم نے شروع کیا، استعمار جدید نے اس کو جاری رکھا، اور وہ حربہ ہے اختلافات کو پھیلانا، اختلاف کو تفرقے کا رنگ دینا، جس کو ایک قاعدہ و قانون، ڈیوائڈ اینڈ رول، کہ آپ پھوڑ ڈالو، تقسیم کرو، پھوٹ ڈالو،
اور پھوٹ ڈال کر حکومت کرتے جاؤ، پھوٹ ڈال کر بغیر کسی پرواہ کے، بغیر کسی اور فکر کے آپ ان کے اوپر حکومت کرتے جائیں۔ یہ قاعدہ و قانون وہاں سے شروع ہوا۔ رہبر معظم، رہبر شہید آیت اللہ سید علی خامنائی، انہوں نے اس اختلافات کی 6 سے 7 اقسام بیان کی ہیں جس کو استعمار نے استعمال کیا ہے، اور اس کے مقابلے کے لیے راہ حل بھی بتایا ہے۔ یعنی ایک مرتبہ یہ استعماریت جس اسٹریٹجی کے ساتھ، جس حکمت عملی و منصوبے کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے، وہ تقسیم اندر تقسیم کی منصوبہ بندی ہے، وہ تقسیم کرنے کی حکمت عملی ہے۔ 6 سے 7 طرح کی تفرقے، عموماً ہمارے ذہنوں میں جو ایک تفرقہ کا لفظ جب سنتے ہیں فوراً آتا ہے وہ شیعہ سنی کی تقسیم ہے، شیعہ سنی جھگڑے، شیعہ سنی اختلافات ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ یہ تو ہے ہی ہے، اس کے علاوہ کچھ اور اقسام کی تقسیمات و کچھ اور اقسام کے تفرقے جس کے ذریعے استعمار کسی ملک پر، کسی زمین پر اپنی زنجیریں ڈالتا ہے اس کے اوپر۔ یعنی آپ وہی جو مثال آپ کی خدمت میں پہلے عرض کی کہ یہ استعماری نظام اگر اس کو آکٹوپس سے تشبیہ دیں جس نے سرزمینوں کو، ملکوں کو قبضے میں کیا ہے، اس کا ایک بازو اختلاف و تفرقہ ہے، اس کے ذریعے سے ملکوں کو جکڑتا ہے، اس کے ذریعے سرزمینوں کو تقسیم کرتا ہے۔ اس میں سب سے پہلی جو قسم ہے تفرقے کی، وہ ایک ہی ملک میں رہنے والی اقوام، ایک ہی ملک میں رہنے والی جو مختلف اقوام ہیں، مختلف قومیں ہیں، مختلف لسانیت و مختلف ثقافتیں ہیں، ان کو آپس میں لڑوانا، ان کو آپس میں تقسیم کرنا۔ آج الحمدللہ مملکت عزیز پاکستان ایک قدرت مند ملک ہے، ایک طاقتور ملک ہے، اس کی طرف کوئی دشمن دیکھ نہیں سکتا، ایک قدرت رکھتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی قدرت، اس کی طاقت، اس کا استحکام آیا دوسروں کو ہضم ہوگا؟ دوسروں کو ان کی آنکھوں میں کھٹکتا نہیں ہے، ان کو آیا اس کا استحکام پسند ہے؟ اگرچہ مشکلات ہیں، اگرچہ اور مسائل بھی ہیں، لیکن بالآخر دوسرے ممالک کے مقابلے میں ایک مقتدر و ایک قدرت مند سرزمین ہے۔ اس کے اوپر جو حربہ اختیار کیا گیا وہ یہی ہے، اور بھی سرزمینوں پر، لیکن میں اپنے ملک کی مثال دینا چاہوں گا۔ یہاں پر پنجابی کو پشتون سے لڑا دو، یہاں پر سندھی کو پنجابی سے لڑاؤ، بلوچی کو پنجابی کے خلاف، بلوچی کو سندھی کے خلاف، ان اقواموں میں آپس میں جنگ چھیڑ دو، ان اقواموں میں آپس میں لڑائی پھوٹ ڈلوا کے اس ملک کو اندرونی طور پہ کمزور کر دیا جائے، حتیٰ یہاں تک کہ بہت ساری چیزوں جن سے ہم آسانی کے ساتھ عبور کر جاتے ہیں، سوچتے نہیں ہیں۔ آپ کبھی بیٹھ کے سوچیں، ہم عموماً ہماری ثقافت میں جو لطیفے بنائے جاتے ہیں، جو مزاح کے لیے، تمسخر کے لیے جو لطیفے بنائے جاتے ہیں، ان لطیفوں کا رخ قومیت کی طرف ہوتا ہے۔ تمام تر تمسخر ایک خاص قوم کا، ایک خاص زبان کے لوگوں کا تمسخر اڑایا جاتا ہے۔ خب آپ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہے، کیوں ایک خاص قوم، ایک خاص زبان والے، ایک خاص لسانیت، ایک خاص فرہنگ، ثقافت والوں کے بارے میں لطیفے بنتے ہیں، ان کا تمسخر کیوں اڑایا جاتا ہے؟ یقیناً اس کے پیچھے بھی کسی کا ہاتھ ہے، چونکہ ابھی تک ہمارے ذہنوں میں استعماری جو سازش ہے، اس کی جو منصوبہ بندی ہے، وہ چونکہ صحیح طرح حل نہیں ہوئی، وہ اس حد تک چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جا کے کام کرتے ہیں۔ ایران کو اندرونی طور پہ کمزور کرنے کے لیے کردوں کو فارس کے خلاف، کرد ایک قوم ہے،
عربوں کو کرد کے خلاف، لور ایک اور قوم اس کو کردوں کے خلاف، بلوچ سیستان بلوچستان کے رہنے والے ان کو مرکزی حکومت کے خلاف. تو اس طرح سے وہ ملک اندرونی طور پہ کھوکھلا ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے. آذریوں کو گیلان والوں کے خلاف، ان کو آپس میں لڑانا، یہ پہلی قسم کی تفریق ہے، پہلی قسم کا تفرقہ و اختلاف جو استعمار کہیں ڈالتا ہے. دوسری قسم کا اختلاف جو استعمار ڈالتا ہے وہ ان اسلامی ممالک کو آپس میں ایک دوسرے کی نسبت بدگمان کرنا، ایک دوسرے کی نسبت بدظن کرنا، ایک دوسرے کی نسبت سوء ظن پیدا کرنا. عربوں کو جا کے کہنا ایران تمہارے لیے خطرہ ہے. اسی طرح ایرانیوں کو عربوں کے خلاف اکسانا. جب اس عراق کے ڈکٹیٹر صدام حسین نے وہ یلغار کی، وہ حملہ کیا، تہاجم کیا، اس نے کہا کہ آج میں جنگ قادسیہ لڑنے جا رہا ہوں. جنگ قادسیہ جو عربوں نے ایرانیوں کے خلاف لڑی تھی، اس نے کہا قادسیہ پارٹ 2 لڑنے جا رہا ہوں. عربوں کو ایرانیوں کے خلاف، اسلامی ممالک کو آپس میں ایک دوسرے کی نسبت بدظن کرنا. اور یہیں پہ مقام معظم رہبری شہید فرماتے ہیں کہ آج ایک اسلامی ملک عالمی سیاست میں کوئی موقف ظاہر کرتے ہوئے ڈرتا کیوں ہے، اس کے اوپر لرزہ کیوں طاری ہوتا ہے؟ اس وجہ سے چونکہ اس کو یقین نہیں ہوتا کہ اگر میں ان کے خلاف آواز بلند کروں گا کوئی میرا ساتھ دے گا یا نہیں دے گا. اتنی اسلامی ممالک کو ایک دوسرے سے دور کر دیا. لہٰذا 1997 کے اندر جب تہران میں اسلامی ممالک کی کانفرنس ہوئی، OIC کا اجلاس ہوا، اس میں رہبر نے خطاب میں یہی کہا کہ آپ مل کر ایک سیسا پھیلائے ہوئے دیوار بنا دیں، آپ ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے ہو کر ایک موقف اختیار کریں، ایک موقف اپنائیں، عالمی سیاست میں مسلمانوں کا وزن پیدا ہوگا. یہ دوسرے طرح کا ممالک کو آپس میں ایک دوسرے کے خلاف بدظن کرنا. اور اسی کے مقابلے میں آپ چلتے جائیں، جب دشمن تفرقہ کر رہا ہے، ہمارا کام، ہمارا وظیفہ، مکتب حسین والوں کا وظیفہ اس کا توڑ اتحاد و وحدت سے کرنا ہے. اس کی اکسیر، اس کا علاج اتحاد و وحدت سے ہے. اتحاد و وحدت کا مطلب یہ نہیں، رہبر نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا. اور پچھلے سال ایام وحدت، ہفتہ وحدت کی مناسبت سے وہیں پر قم کے اندر رہبر کی اسی نگاہ کو کچھ دروس کے اندر بیان کرنے کی توفیق حاصل ہوئی کہ رہبر نے وحدت کے بارے میں کیا کہا ہے. اس عظیم انسان نے جس کی پوری عالمی سیاست کے اوپر نگاہ ہے، پوری عالمی سیاست، پوری تاریخ اس کے سامنے کف دست کی مانند ہے. استعماری سازشیں جس نقاب میں بھی آ جائیں وہ اس کی نقاب اتار کر اس کو عریان کر دیتا ہے، اس کو بے نقاب کر دیتا ہے. اس نے وحدت کے بارے میں کیا کہا؟ وحدت یہ نہیں کہ جتنی اقوام، مثلا ان لسانیت کی بنیاد پہ جو تفرقہ پھیلایا جاتا ہے، اس میں وحدت یہ نہیں کہ آپ ان سے ان کی زبان لے کہیں کہ تم اپنی ثقافت چھوڑ دو، بلوچی زبان، بلوچی ثقافت، بلوچی فرہنگ چھوڑ دیں، سندھی زبان چھوڑ دیں، پنجابی اس ثقافت کو چھوڑ دیں، اس لسانیت کو چھوڑ دیں. اسی طرح پشتون وہ اپنی زبان، اپنی علاقائیت کو چھوڑ دیں. نا، وحدت کا مطلب یہ ہے ایک ہدف کی خاطر، ایک مقصد کی خاطر، ایک دشمن کے مقابلے میں ایک موقف اختیار کرو، ایک موقف واضح کرو. تمہارا ایک ہدف ہونا چاہیے، ایک موقف ہونا چاہیے. اس کو وحدت کہتے ہیں. دشمنی اختیار نہ کرو. دشمنی اختیار کر کے استعمار کے ہاتھ کا مہرہ و استعمار کے ہاتھ کی
ایک کٹ پتلی نہ بنو۔ اسلامی ممالک کی وحدت کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان ممالک کی جغرافیائی حدود کو مٹا کر ان سب سرزمینوں کو ایک بنا دیں، پاکستان کی جغرافیہ ختم کر کے ایران سے ملا دیں، افغانستان کی جغرافیہ ختم کر کے ان دونوں سے ملا دیں، ترکیہ کی اسی طرح۔ یہ سب ممالک اپنی جگہ پر اپنے تشخص کے ساتھ، اپنی ہویت کے ساتھ، اپنی شناخت کے ساتھ باقی رہیں، استعمار کے مقابلے میں یک زبان ہو جائیں، ایک موقف رکھیں۔ یہ اسلامی ممالک کی وحدت۔ اس کے بعد مذہبی ٹول کو اختیار کیا۔ شیعہ سنی دو بڑے مکاتب فکر ہیں اسلام کے، ان اسلامی دو مکاتب فکر میں دشمنی ڈالی گئی۔ باقاعدہ مورخین نے ذکر کیا کہ اختلافات تھے، لیکن اختلافات کو اچھالنا یہ استعماری کام ہے۔ پہلے بھی گفتگو ہوتی تھی، پہلے بھی مذہب حقہ کی تلاش میں گفتگو کی جاتی تھی، لیکن اس اختلاف و گفتگو کو تفرقے میں تبدیل کرنا استعماری سازش ہے۔ ان دونوں کو لڑانا، شیعہ سنی کو لڑانا، آیا اسی پر اکتفا کر لیا، بلکہ شیعہ کے بعد شیعوں کو اندر سے تقسیم کرنا۔ شیعوں کے اندر بھی بعض مکاتب فکر ہے، زیدیہ فرقہ ہے، اثنا عشریہ ایک فرقہ ہے، اسماعیلیہ ایک فرقہ ہے۔ رہبر شہید فرماتے ہیں ان شیعہ کے اندر جو فرقے ہیں ان میں بھی دشمنی نہیں ہونی چاہیے، ان میں بھی وحدت و اتحاد ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد اہل تسنن کو بھی یہی تاکید کہ اہل تسنن کے اندر جو فرقے ہیں اس کے اندر بھی تفرقہ نہ ہو۔ اب یہ اسلامی مکاتب کو یکجا کیا، اتنا ہی کافی، اس سے ایک مرحلہ اوپر آئیں، اور وہ ہے ادیان الہی و ادیان آسمانی و ادیان ابراہیمی کا اتحاد۔ ایک مرتبہ دشمن کی کوشش یہ ہے یہودیوں کو عیسائیوں کے مقابلے میں حالت جنگ میں لے آئے، عیسائیوں کو مسلمانوں کے خلاف ابھارے، مسلمانوں کے خلاف جنگ میں لے آئے۔ یہاں پر ایک الہی انسان کا موقف کیا ہے، ایک الہی انسان کا فریضہ کیا ہے جو قرآن نے بیان کیا، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، اے اہل کتاب درست ہے کہ تمہارا دین الگ ہے، ہمارا دین الگ ہے، تمہاری کتاب الگ، قرآن ایک الگ مقدس کتاب ہے، لیکن آؤ ہم اور تم ایک کلمے کے اوپر اتحاد کر لیں، اور وہ یہ ہے اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، کہ ہم خدائے وحدہ لا شریک کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، کسی کو شریک نہیں بنائیں گے، اسی کے اوپر اتحاد کر لیں۔ ادیان ابراہیمی، ان کے درمیان جنگ نہ ہو، اور اس سے بالاتر آپ سوچیں گے کیا اس سے بالاتر بھی کوئی اتحاد ہو سکتا ہے، اور وہ ہے تمام مستضعفین جہان کا اتحاد، چاہے کسی رنگ سے ہوں، کسی نسل سے ہوں، کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، کسی ملک میں رہتے ہو، کسی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہوں، ان میں آپس میں اتحاد، یہاں تک کہ حتیٰ دین اسلام کی بھی قید باقی نہیں رہتی، توحید کی بھی قید باقی نہیں۔ استعمار کے خلاف مستضعفین و مظلومین کا اتحاد۔ آج آیا کیا دوسرے یورپی ممالک میں رہنے والی عوام، ان ممالک میں رہنے والی عوام آیا مستضعف نہیں ہے، آیا مظلوم نہیں ہے؟ سب سے بڑی مظلومیت یہی کہ ان کو آزادی کے نام پر غلام بنایا گیا ہے، ان کو آزادی کے نام پر آزادی سے بنی زنجیروں میں جکڑا گیا ہے، لہٰذا آج وہ مستضعف ہیں۔ عوام کی بات کر رہا ہوں۔ آج آیا کیا ہندو مذہب کے اندر
مستضعفین نہیں ہیں؟ کیا دیگر مذاہب باطل ہیں، ہماری نگاہ میں درست نہیں ہیں؟ لیکن ایک موقف، استعمار کے خلاف قیام کرو، استعمار کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، اور اس موقف کے اندر بھی، اس اتحاد میں بھی جو مرکز وحدت بن سکتا ہے ان تمام طرح کے اختلافات کے اندر، ان تمام جتنے بھی مذاہب، چاہے آسمانی غیر آسمانی، چاہے آسمانی مذاہب کے اندر جو اختلافات، چاہے دین اسلام کے اندر، چاہے ممالک کا اختلاف و تفرقہ ہو، ان میں دشمنی ہو، ان کو جو نقطہ اکٹھا کر سکتا ہے وہ ذات حسین ابن علی ہے۔ ان کو جو اکٹھا کر سکتا ہے، ایک جگہ لا کے کھڑا کر سکتا ہے، وہ ذات حسین ابن علی ہے۔ 40 اسی اتحاد کا مظہر ہے، اسی اتحاد، اسی یکجہتی، اسی استکباریت، اسی استعماریت کے خلاف تمام مظلومین کا اکٹھا ہونا 40 کہلاتا ہے۔ وہاں پہ آپ دیکھیں، نارنجی لباس کے اندر، اورنج لباس کے اندر ہندو بھی آیا ہوا ہے، اپنی طرح سے امام حسین کو ہیرو مانتا ہے۔ کوئی یورپ، کوئی جرمنی، کوئی کسی اور جگہ سے اٹھا ہوا انسان مسیحی ہے، کسی اور فرقے سے تعلق رکھتا ہے، کسی اور دین سے تعلق رکھتا ہے، امام حسین کے سامنے کرنش کرتا ہے، امام حسین کے سامنے سر جھکا دیتا ہے۔ سب امام حسین کو اپنا ہیرو مانتے ہیں۔ حسین ان تمام فرقوں کے اندر، ان تمام اختلافات میں مرکز اتحاد ہے، مرکز اتفاق ہے، اور اس ظرفیت کی جو پوٹینشل ہمارے پاس موجود ہے، حسینیت کا پوٹینشل، اس سے بھرپور استفادہ کرنا چاہیے۔ اسی 40 روزہ جنگ میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا میں، ہندوستان کا ایک ہندو، ایک پنڈت اپنے لباس کے ساتھ تمام تر جو ان کی مقدس رسومات ہیں، جو اس کی مالا ہے، جو اس کے سر کے اوپر، ماتھے کے اوپر نشان لگا ہوتا ہے، اس سب کے ساتھ رہبر شہید کے سامنے ادب سے سر جھکا رہا تھا۔ کیوں؟ چونکہ یہ وہ انسان ہے جو مکتب حسین میں پرورش پایا ہے اور مکتب حسین پر چلتے ہوئے شہید ہو گیا ہے۔ یہ مکتب حسین کی خاصیت ہے کہ جو بھی مکتب حسین میں آ جائے باقی سر جھکا دیتے ہیں۔ اس کا ماضی کچھ بھی ہو، وہ سابقہ زندگی میں کسی راستے پر بھی چلتا ہو، ایک دفعہ تم خیمہ حسین میں آ جاؤ، پوری دنیا تعظیم کرے گی۔ جناب حر ابن یزید ریاحی وہی انسان ہے۔ ایک مرتبہ مکتب حسین میں آئے کیا، صبح عاشور آئے، یعنی باقی تمام داستان میں، باقی تمام کارروائی کے اندر یہ دوسری طرف تھے، مخالف امام حسین تھے۔ صرف صبح عاشور آئے اور ایسا مقام پایا کہ انسانیت تعظیم کرتی ہے۔ ایک مرجع اعظم اپنے زمانے کے آیت اللہ الحکیم، پوری تشیع کے مرجع رہے، 90 سال کی عمر میں جب جناب حر کے سامنے آتے ہیں، سید ہیں، سادات ہیں، ادب سے جناب حر کے سامنے کھڑے ہیں اور جناب حر کو خطاب کر کے کہتے ہیں کہ اے حر، میں تم پر فضیلت رکھتا ہوں، لیکن ایک وجہ سے تمہارے سامنے کھڑا ہوا ہوں۔ میں سید ہوں، میں آل نبی ہوں، میں آل زہرا ہوں، تم سید نہیں ہو، تم سادات میں سے نہیں ہو، اس لحاظ سے میں تم پہ برتری رکھتا ہوں۔
کہا میں عالم ہوں، میں مرجع ہوں، میں مجتہد ہوں، تم عالم نہیں تھے، تم مجتہد نہیں، میں فضیلت رکھتا ہوں۔ لیکن کہا کہ اے حر، آج میں تمہارے سامنے ادب سے جو کھڑا ہوں اس کی وجہ یہ ہے جو مقام حسین نے تمہیں دیا وہ مجھے نہیں دیا ہے، جو بشارت، جو نجات کی علامت حسین نے تمہارے ماتھے پہ باندھی وہ میرے ماتھے پہ نہیں باندھی، اس لیے میں تمہارے سامنے ادب سے کھڑا ہوں۔ بس عزادارو، جناب حر کون شخصیت، اگر حر نہ ہوتے ہمیں دو چیزوں کا صحیح اندازہ نہیں ہو سکتا تھا۔ ایک، جتنے بھی گناہ کر لیے اہل بیت کریم ہیں، اہل بیت توبہ قبول کرنے والے ہیں، خدا کی رحمت کا مظہر ہیں، اس کا یقین حر نے دلایا۔ اور دوسرا، اہل بیت کے سامنے ادب کس طرح اختیار کیا جاتا ہے، اس کی ایک تجلی حر میں تھی۔ جناب حر جب امام حسین کے سامنے آتے ہیں، ان کا لشکر آتا ہے، ابھی کربلا سے بہت دور ہیں، وہاں پر ایک مرتبہ امام حسین نے کیا دیکھا، یہ لشکر، اس لشکر کا امیر، اس لشکر کے سپاہی سارے پیاس سے تڑپ رہے ہیں۔ امام نے وہاں پر فوراً اپنے بھائی کو حکم دیا ان سب کے لیے پانی فراوان کھول دیا جائے، ان سب کو پانی پلایا جائے، ان کے لیے پانی پر پابندی ہٹا دی جائے۔ ایک مرتبہ حر کے ایک ایک سپاہی کو سیراب کیا گیا، ایک ایک انسان کو پانی پلایا گیا، بلکہ انسان تو انسان، گھوڑوں کو بھی سیراب کیا گیا۔ اسی حر کے لشکر میں ایک شخص کہتا ہے کہ میں لشکر سے دور رہ گیا تھا، میں پیچھے رہ گیا تھا، جب میں پہنچا تو میں نے دیکھا سب پانی پی چکے ہیں، میں نے پانی نہیں پیا تھا، اور پیاس و تشنگی کی وجہ سے میری حالت خراب ہو رہی تھی، تشنگی کی وجہ سے پیاس کا غلبہ ہو رہا تھا۔ کہا کہ میں نے دیکھا ایک نورانی شخصیت، ایک بزرگ شخصیت، انہوں نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ وہ مشک ہے، وہ مشکیزہ ہے، پانی پی لو۔ کہا میں حسین کو پہچانتا نہیں تھا، میں آگے بڑھا، کوشش کی، لیکن پیاس کی وجہ سے پانی پی نہیں سکا، وہ مشک کا پانی باہر بہہ جاتا تھا، میں مشکیزہ اٹھاتا پانی گر جاتا۔ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا وہ شخصیت آگے بڑھی، اس نے اپنے ہاتھ سے چلو بنایا، میرے منہ سے لگا کر مشکیزے سے مجھے پانی پلایا۔ کہا وہ حسین تھے، انہوں نے مجھے پانی پلایا۔ بس عزادارو، حسین وہ ہے جو مانگے بنا پانی پلا دے، اور ایک مرتبہ یہ وہی حسین ہے جو اپنے 6 ماہ اصغر کے لیے پانی مانگ رہا ہے اور کوئی پانی دینے کو تیار نہیں۔ جب پانی پی لیا لشکر نے، اس کے بعد اذان ظہر ہوتی ہے، امام حسین کے مؤذن جناب حجاج ابن مسروق اذان کی آواز بلند کرتے ہیں۔ امام حسین حر سے پوچھتے ہیں، اے حر کیا ارادہ ہے، تم اپنے لشکریوں کے ساتھ نماز پڑھو، میں اپنے خیمے کے اندر اپنے لشکریوں کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں۔ حر کہتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا، آپ فرزند رسول ہوں، میں اپنی نماز پڑھوں، آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ یہ پہلا ادب جو حر نے بارگاہ امامت میں دکھایا ہے۔ اس کے بعد امام نے نماز پڑھی، حر نے، اس کے لشکر نے امام کے پیچھے نماز پڑھی۔ اب امام چلنا چاہتے ہیں، اپنے لشکر کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ ایک مرتبہ حر جس کو یہ فرمان ملا تھا کہ جہاں حسین ملے وہیں پر روک لو، حسین کو آگے بڑھنے نہ دو، حسین کو کوفے کی جانب آنے مت دینا، امام چلنے کو تیار ہیں، امام اپنے قافلے کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، خود رکاوٹ بن کے آگے آ جاتے ہیں، کہتے ہیں میں آپ کو جانے نہیں دے سکتا۔ اور روایت کہتی ہے کہ یہاں پر
جب حر اور امام کے درمیان تکرار آگے بڑھی، امام جانا چاہتے ہیں، حر جانے نہیں دے رہے، ایک مرتبہ امام کہتے ہیں ثقلت کا امو، اے حر تیری ماں تیرے موت کے غم میں بیٹھے۔ یہ دوسرا مقام ہے کہ حر کی سوئی ہوئی فطرت بیدار ہو جاتی ہے۔ حر جو ایک عرب جوان تھا، ایک عرب تھے، امام کو پلٹ کے کہتے ہیں کہ اے حسین، اگر کوئی اور مجھے یہ کہتا میں پلٹ کر یہی جواب دیتا، میں پلٹ کر یہی کہتا تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، لیکن اے حسین آپ کی ماں زہرا، آپ کی ماں فاطمہ زہرا کے سامنے جسارت نہیں کر سکتا، آپ کی ماں کا نام میں اس انداز میں نہیں لے سکتا۔ بس عزاداروں، یہ دوسری شمع تھی، یہ دوسری ہدایت کی، یہاں پہ حر کا ادب اس کو بچا رہا ہے۔ بس عزاداروں، ایک بات یہی کہتا چلوں گا، اپنے بچوں کی تربیت میں ادب کا خیال رکھنا، ان کو کسی چیز کی تربیت دیں یا نہ دیں، ان کو آپ اسکول میں پڑھا سکیں یا نہ پڑھا سکیں، ان کو آپ یہ مشکل اصطلاحات سمجھا سکیں یا نہ سمجھا سکیں، ان کو ادب کی تعلیم ضرور دینا، ان کو مختلف ہر چیز کا ادب، استاد کا ادب کیا ہوتا ہے، استاد کے سامنے کس طرح مؤدب رہا جاتا ہے، عبادت کا ادب کیا ہوتا ہے، ادب کی تعلیم ضرور دینا۔ یہ ادب زندگی میں کہیں نہ کہیں ان کا ہاتھ تھام لے گا، ان کو گمراہی سے بچا لے گا۔ اس کی سب سے بڑی مثال خود جناب حر ہیں، اس ادب نے ان کو بچا لیا۔ بس عزاداروں، ایک مرتبہ شب عاشور 9 محرم کی شام ہے، عصر ہے، ابھی تک حر عمر سعد کے لشکر میں ہیں، عمر سعد کا لشکر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ ایک رات کی مہلت امام نے مانگی، امام نے کہا کہ ہم عبادت، تلاوت قرآن، توبہ اور استغفار کو پسند کرتے ہیں، ایک رات کی مہلت چاہیے۔ اور یہ وہ رات تھی جس رات میں حر کی عجیب کیفیت ہے، جس رات میں حر عجیب انداز میں پیچ و تاب کھا رہے ہیں، یہاں تک کہ حر کے ساتھی، حر کے سپاہی یہ کہتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ اے حر، جس طرح آج تمہیں دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا، تم تو عرب کے شجاع سردار ہو، تمہیں موت کا خوف، کیا موت کے خوف کی وجہ سے لرز رہے ہو؟ حر کہتے ہیں کہ موت کا خوف نہیں، میں خود کو جنت اور جہنم کے درمیان پا رہا ہوں۔ ایک طرف نواسہ رسول ہے، ایک طرف اس کا نواسہ ہے جس کی شفاعت کل چاہیے ہوگی، ایک طرف دنیاوی منصب ہے، ایک طرف جان جاتی ہے، ایک طرف آسائش چھوڑنی پڑتی ہیں۔ بس عزاداروں، یہ شب عاشور کیسے گزاریں، اس کو حر سے سیکھنا چاہیے۔ جیسے حر نے شب عاشور گزاری، ہمیں بھی ویسے شب عاشور گزارنی چاہیے۔ اس طرح سے شب عاشور طے کریں، شب عاشور گزاریں کہ کل کو جب امام زمانہ قیام کریں، ظہور کریں، ہم حر کی طرح ان کے لشکر میں ہوں، ہم حر کی طرح سب سے پہلے ان پر جان نچھاور کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ اس طرح شب عاشور گزارنی چاہیے۔ صبح کا وقت ہوا، آذان علی اکبر سے عاشور کا آغاز ہوا۔ بس عزاداروں، ایک مرتبہ امام حسین کے اصحاب کیا دیکھتے ہیں کہ گھوڑوں کے اوپر تیزی سے کوئی آ رہا ہے۔ یہاں پر حبیب ابن مظاہر جو اصحاب امام حسین کے سپہ سالار تھے، جو اصحاب امام حسین کے سردار تھے، فوراً انصاریوں کو کہتے ہیں کہ اے انصاریوں، اے حسین کے صحابیوں، فوراً بنی ہاشم کے جوانوں کو گھیرے میں لے لو، ایسا نہ ہو تم زندہ رہ جاؤ، کوئی بنی ہاشم شہید ہو جائے۔ یہاں پر مولا عباس فوراً بنی ہاشم کے جوانوں کو کہتے ہیں کہ اے جوانوں، فوراً مولا حسین
کو اپنے حصار میں لے لو، ایسا نہ ہو دشمن تیزی کے ساتھ آئے، امام کو کوئی نقصان پہنچا دے۔ بس عزادارو، ایک مرتبہ امام حسین کی یہ کیفیت ہے، ایک حصار صحابیوں کا بنا ہوا ہے، ایک حصار انصار کا بنا ہوا ہے، ایک حصار بنی ہاشم کا بنا ہوا ہے۔ بس عزادارو، ایک مرتبہ امام حسین اتنے تنہا ہیں کہ عصر عاشور ٹیلے کے اوپر کھڑے ہو کر امام حسین بلند آواز سے کبھی فریاد کرتے ہیں، اے حلم ناصر ینصرنا، اے حبیب ابن مظاہر تم کہاں چلے گئے، اے مسلم ابن اوسجہ تم کہاں ہو، اے زہیر ابن قین تم کہاں ہو۔ اور عزادارو، اس وقت مولا بالکل تنہا ہیں، کوئی ساتھ دینے والا نہیں۔ یہ گھوڑ سوار آگے آتے ہیں، اس کے بعد گھوڑوں سے نیچے اتر جاتے ہیں اور اپنے ہاتھ باندھتے ہیں۔ بعض روایتوں نے لکھا اپنے جوتے اتار کے گلے میں آویزان کیے، سر جھکا ہوا ہے اور آواز دیتے ہوئے آ رہے ہیں، حلی من توبہ، کہ آقا کسی گناہ گار کو آپ قبول کریں گے، کسی توبہ کرنے والے خطا کار کو قبول کریں گے۔ بس عزادارو، ایک مرتبہ جب مولا حسین نے آواز سنی، سردار جنت اٹھ کر تشریف لے گئے، سوار ہوتے ہیں، ہو کر آگے جاتے ہیں، گھوڑے سے اتر جاتے ہیں۔ بس عزادارو، ایک مرتبہ مولا نے ہر کو گلے سے لگایا، مولا جب گھوڑے سے اترے، آپ کے تمام ساتھی ہر کے احترام میں گھوڑے سے اتر گئے۔ بس عزادارو، ہر کو امام نے ایک مرتبہ اس طرح سے لے کر آئے جس طرح سے کسی مہمان کو لایا جاتا ہے، اور اس کے بعد ہر خیمے کی طرف جانا نہیں چاہتے تھے، وہیں سے جہاں سے امام سے ملاقات ہوئی تھی وہیں سے واپس رخصت لے کر میدان میں جانا چاہتے تھے۔ اس کی وجہ علماء نے لکھی ہے اور کہا کہ اس کی وجہ یہ تھی، ہر نہیں چاہتے تھے کہ وہ خیموں کے نزدیک جائیں، بیویوں میں سے کوئی ان کو دیکھ لے، کوئی ان کو دیکھ لے، دیکھنے کے بعد یہ کہے یہ تو وہی ہے جس نے ہم پہ راستہ بند کیا تھا، یہ وہی ہے جس نے ہمارا راستہ روکا تھا، یہ وہی ہے جو ہمیں گھیر کر اس کربلا میں لے کر آیا۔ اس پشیمانی سے بچنے کے لیے ہر چاہتے تھے وہیں سے چلے جائیں۔ بس عزادارو، ایک مرتبہ مولا حسین ہر کو لے کر آتے ہیں، اور سب سے پہلے جس کو میدان میں بھیجتے ہیں اپنے بیٹے کو بھیجتے ہیں، اپنے بیٹے کو روانہ کرتے ہیں۔ ہور کا بیٹا جاتا ہے، جنگ لڑتا ہے۔ ایک مرتبہ ہور کا بیٹا جب گھوڑے سے نیچے آیا، ہور جانا چاہتے تھے بیٹے کو اٹھانے کے لیے، مہمان نواز آقا ہور کو بٹھا دیتے ہیں کہ اے ہور، آپ کا بیٹا ہے، آپ نے نہیں جانا، جب تک حسین ہے حسین کبھی اپنے مہمان کو بیٹے کی لاش پر جانے نہیں دے گا۔ بس عزادارو، ایک وقت آیا مولا حسین ہر کے بیٹے کی لاش اٹھا کر لائے۔ میں کہوں گا اے مولا کتنے غریب ہو گئے، آپ کا کوئی ساتھی نہیں رہا، آپ کا کوئی یاور نہیں رہا۔ جب علی اکبر نے آپ کو سلام کیا ہوگا، جب علی اکبر نے آپ کو آواز دی ہوگی، کس غم کے ساتھ آپ علی اکبر کے پاس پہنچے ہوں گے۔ بس عزادارو، ایک وقت آیا خود ہور بھی میدان میں گئے، بہادری کے ساتھ لڑے۔ ایک وقت آیا بس عزادارو، ایک مرتبہ ہور جب گھوڑے سے نیچے گرے، آقا ہور کے پاس پہنچتے ہیں۔ یہاں پہ عزادارو، ہور نے ایک بہت عجیب سوال پوچھا، اے کاش یہی سوال ہم اپنے امام سے پوچھ سکتے، اور جو جواب امام نے ہر کو دیا وہی جواب ہمیں مل سکتا۔ بس عزادارو، ایک مرتبہ ہر امام سے پوچھتے ہیں، آقا و مولا، میری خطاؤں کے باوجود، میری غلطیوں کے باوجود کیا آپ مجھ سے راضی ہیں؟ کیا آپ ہر سے راضی ہو گئے؟ بس عزادارو، ایک مرتبہ امام حسین نے فرمایا، یا ہر، اے ہر، انت حر فی الدنیا و سعید فی الآخرہ،
اے حر تم دنیا میں بھی سعادت مند ہو، تم دنیا میں بھی آزاد بن کر زندگی گزاری، تم آخرت میں بھی سعید ہو، تم آخرت میں بھی سعید ہو۔ بس عزادارو، ایک مرتبہ مولا نے حر کے چہرے کو خاک و خون سے صاف کیا، حر کے چہرے کا زخم صاف کیا، اپنا رومال اتارا، حر کے پیشانی پہ باندھا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے آقا جب حر گھوڑے سے گرا آپ اس کے سرہانے پہنچے، اس کی پیشانی سے خون صاف کیا، اس کی پیشانی سے آپ نے خاک صاف کی۔ اے مولا عصر عاشور ایک وہ وقت آئے گا جب آپ گھوڑے سے گریں گے، آپ کا سر خاک کربلا پہ ہوگا، آپ کی پیشانی سے کوئی خون صاف نہیں کرے گا، بلکہ عزادارو ایک وقت وہ آئے گا مولا آپ کی بہن 40 قدموں کے فاصلے سے دیکھ رہی ہوگی، ایک ملعون آپ کے سینے پہ سوار ہوگا، والشمر جالس علی صدرہ ویضربہ بالسیف المہنہ، اپنی تلوار سے ضربے چلا رہا ہوگا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔